بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں افطار ود ہدایت، اور اس وقت ہم سوالات کے جوابات لے رہے ہیں۔ چلتے ہیں علامہ صاحب کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، تو ہم چاہتے ہیں ٹاپک پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ آپ بتا رہے تھے ہمیں وہ فیس بک پر جیسے سوال آیا تھا کہ اگر لائک اور شیئر کرتے ہیں اور معلوم نہ ہو کہ وہ فرامین جو ہیں وہ معصوم کی جانب سے ہیں یا نہیں، تو اس پر روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر جو ہے نا وہ جان بوجھ کے مثلا اسی طرح جو ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب تک کوئی اتھینٹیسٹی نہ ہو، جب تک کوئی آپ کو اس قسم کا آدمی کی جو واقعاً اتھارٹی رکھتا ہے وہ بھیجے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ہمیشہ معصومین علیہ السلام کے فرامین عقل کے عین مطابق ہوا کرتے ہیں، دین کے عین مطابق ہوا کرتے ہیں، شریعت کے عین مطابق ہوتے ہیں، قرآن کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ بعض میں نے خود دیکھا ہے کہ فرمان جو ہے نا وہ نام جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ کئی طاقتیں بیچ کے اندر جو ہے نا کام کر رہی ہیں اور فضولیات جو ہے نا وہ بعض اوقات کرتے ہیں۔ جس طرح شعروں کے متعلق کہا میں نے کہ نام وہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا نام نیچے لکھ کے جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ کو مستند طور پر فرمان پتہ نہیں ہے اور اس وقت تک آپ اس کو جو ہے نا وہ اس طرح نہ شیئر نہ کریں۔ اسی طرح بعض کے متعلق جو ہے نا ویسی ہی ایک میسیج جو ہے نا وہ چلا دیا جاتا ہے اور لوگ پھر اس کو جو ہے نا شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کے اوپر تہمت باندھتے ہیں یا کسی کی غیبت شروع ہوتی ہے۔ وہ بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، بلکہ جتنے کلک ہوتے ہیں اور جتنے آدمیوں کو فارورڈ کیا جاتا ہے ان سب کا جو گناہ ہے یہ بھیجنے والا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ عائد ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی سے جو ہے نا ایک آدمی نے ایک غیبت کی ہے، ممکن ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے ہوتے جو ہے نا وہ 1000 غیبت بن جائے گا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح یہ ہمارے یہاں آج کل جو ہے نا فیس بک پہ ہو رہا ہے اور جہاں جو ہے نا واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے یا ٹیکسٹ میسیجز جو ہے جا رہا ہے۔ کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، رمضان مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہاں جی آپ کا بھائی، میں نے مولانا صاحب سے یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا نا پچھلے سال ان دنوں میں بیمار تھا تو فوت ہو گیا عید والے دن نا، جی جی ان کے لیے نا دعا کروانی تھی۔ بے شک اللہ پاک انشاءاللہ جو ہے نا آپ کے بیٹے کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کافی پریشانی ہے نا، یہ پچھلے سال سے نا پچھلے ان دنوں میں بیمار تھا نا، بہت تو کافی پریشانی جی جی ظاہر ہے فیملی کے لیے، جی فیملی کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو عید والے دن وہ فوت ہو گیا تھا نا۔ جی جی انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بھی دعا کروا انشاءاللہ ہاں جی پلیز دعا کروا دیجیے انشاءاللہ۔ جی جی شکریہ۔ اس کا نام جاوید تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی شکریہ۔ خدا حافظ۔ ہاں جی خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے بھائی کو جاوید مرحوم کو اللہ سبحانہ و تعالی جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے فیملی کو سارے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ تو روزے پر یقیناً اثر پڑتا ہے، بالکل۔ اگر جو ہے نا یعنی ایک چیز جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے، وہ 9 چیزوں میں سے ان میں سے ایک یہ ہے کہ معصوم اللہ اور اللہ کے رسول اور معصومین کے نام کے اوپر جھوٹی تہمت باندھنا، جو بھی باندھتا ہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بالخصوص جو ہے نا یہ مقررین آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اسٹیجوں کے اوپر ہوتے ہیں بغیر تحقیق کو کوئی بات نہ کرے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے جتنے علماء ہیں جب روزے کے حالت میں ان کے خطاب ہوتا ہے، کتابیں ان کے پاس ہوتی تھیں اور وہ کتابوں کو دیکھ کے وہ روایات جو ہے نا پڑھا کرتے تاکہ روایات بھی ادھر ادھر جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ روزہ جو ہے نا اس میں افیکٹ نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اگلا سوال جو تھا وہ ایک خاتون نے کیا تھا کہ والدین کی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں ساس اور سسر کا بھی نام لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لے سکتے ہیں، بلکہ باقی جو مرحومین ہیں ان کے نام لیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جتنے مرحومین کے نام لیتے ہیں آپ کے والدین کے ثواب میں کوئی کمی جو ہے آنے والی نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ جو ہے نا کسی کو ٹیکس کرتے ہیں، ٹیکس لکھتے ہیں، اس کے بعد 50 آدمی کو جو ہے نا وہی ٹیکس بھیج دیتے ہیں، سب کے ہاں وہی سیم مضمون جو ہے نا وہ پہنچتا ہے، کسی کے ہاں جو ہے نا کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جب اپنے والدین اپنے مرحومین کے نام پہ کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
دعا پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں آتی، انشاءاللہ العزیز ثواب انہیں اتنا ہی برابر کا ملتا رہتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے مومنین کو شامل کرے دعا میں۔ جب مومنین کو شامل کرتا ہے دعا میں تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اگلا سوال جو ہے وہ شبینے سے متعلق ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی لحاظ کے ساتھ اس کو مباح کہا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ باقی تو کوئی ایکسٹینشن نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی واجب ہے یا کوئی مستحب ہے، اس سلسلے میں نہیں ہے۔ اگر شبینے سے دوسرے لوگ خلل محسوس کرتے ہیں، اور شبینہ کیا ہوتا ہے؟ شبینہ یعنی رات کے ٹائم جو ہے نا، پاکستان میں تو یہ ہوتا اب بھی ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ تھے وہاں بھی ہوتا تھا کہ پتہ ہے وہاں کے کہ ساری رات جو ہے نا ایک مغربین کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا ختم قرآن کرتے تھے لاؤڈ سپیکر کے اوپر، اور ساری رات جو ہے نا وہ پڑھتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لوگ اگر اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ویسے آپ جو ہے نا مسجد میں بیٹھ کے آپس میں قرآن پڑھیں تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہو جیسے پورا گاؤں جو ہے نا وہ یا بچے بیمار یا اس طرح ضعیف لوگ اس سے پریشان ہوتے ہوں، یا ان کی جو ہے نا یعنی چونکہ قرآن فقط پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، قرآن کا سننا بھی کمال ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سننا واجب ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر دوسروں کے اوپر اس چیز کا ایفیکٹ ہوتا ہو رہا یا وہ پریشانی کی حالت میں ہوں تو پھر جو ہے نا ظاہر طور پہ، اور جیسے فرض کیا کہ اس قسم کے اسپتال ہے اور وہاں پہ مریض ڈسٹرب ہوتے ہوں تو وہ جائز نہیں ہے قرآن پڑھنا، پھر ایسے سب چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو ہے نا ایسی صورت میں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہوگا کہ جس سے دوسروں کو ڈسٹرب کیا جائے، دوسروں کی نیند جو ہے نا اس میں خلل آ جائے، یا مریض جس سے جو ہے نا پریشان ہو جائے، اس صورت میں ویسے جو ہے نا شبینہ جو ہے نا اٹسیلف اس میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں۔ شرعن کوئی اس کی حیثیت؟ شرعن جو ہے نا وہ مباح ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ اس لحاظ کے ساتھ اس کو آپ مستحب یا واجب کے طور پر جو ہے نا نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ ہم جب بریک پہ تھے ایک خاتون کا سوال تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر جو ہے زکوٰۃ یا خمس وغیرہ نہیں دیتا تو صورت میں بیوی پر کیا عذاب ہوگا؟ نہیں، بیوی کے اوپر کیوں عذاب ہونا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ گھر کا جتنا اگر بیوی خود کماتی ہے، خود سروس کر رہی ہے، جاب کر رہی ہے، تو اس کو اپنا جو ہے نا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ خمس جو ہے نا وہ ادا کرے۔ بات تو یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار فرد ہے وہ شوہر ہوا کرتا ہے، اخراجات اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ اب بیوی کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کو موٹیویٹ کرے، اپنے شوہر کو تاکید کرے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر بیوی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ایگریشن میں نہ جائے بلکہ آہستہ آہستہ اچھے پلائٹ انداز کے ساتھ موٹیویٹ کرے تو شوہر مان جاتا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ موٹیویٹ کرے، اگر جو ہے نا موٹیویشن کے بعد بھی وہ اڑا رہتا ہے یا اپنی ضد پہ باقی رہتا ہے، بعض جو ہے نا بڑے وہ ہوتے ہیں اکڑ، تو اکڑ یہ کہیں یا اکڑ کہیں، دونوں صورتوں میں تو اکڑ آ جائے یا اکڑ بن جائیں، ایسی صورت میں خاتون کے اوپر ذمہ داری اپنی ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر وہ شوہر جانے اور خدا جانے اور جو دنیا کے غرباء اور مساکین ہیں وہ جانے، چونکہ زکوٰۃ میں دونوں کا فرق ہوتا ہے، ایک حصہ اللہ کا ہے تو دوسرا حصہ مخلوق کا ہوتا ہے، لہٰذا مخلوق والے معاف کریں تب اللہ ممکن ہے معاف کر دے، لیکن مخلوق والے معاف کرتے ہیں یا معاف نہیں کرتے ہیں۔ لیکن خاتون کو پریشان اس لحاظ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جب اس نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے آہستہ آہستہ جو ہے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ خمس دینے سے یا زکوٰۃ دینے سے مال انسان کا کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے مال انسان کا زیادہ ہوتا ہے۔ جسی وجہ سے زکوٰۃ کیا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کو جس طرح جناب سید سلام اللہ علیہ کے اس خطبہ مسجد میں بھی ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا ہے نماءً فی الرزق، تاکہ جو آپ کا رزق ہے وہ زیادہ ہو جائے، تاکہ آپ کی اولاد زیادہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ زکوٰۃ جب انسان دیتا ہے اس کا مال بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی اولاد کو بھی اللہ صحت، سلامتی اور یہ جو بلائیں ہوتی ہیں شدائد مصائب اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ پیوریفیکیشن جو اس کی باطنی ہوتی ہے، انر پیوریفیکیشن،
اس سے ہوا کرتی ہے. سیلف پیوریفیکیشن اس زکوٰۃ سے ہوتی ہے. چونکہ زکوٰۃ دینے سے یا خمس دینے سے انسان جب زکوٰۃ اور خمس دیتا ہے تو گویا جو اپنی خواہشات نفسانی ہیں، لالچ ہے، اس کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے. صحیح. یہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. ایک سوال اور بھی ہے، وہ شب قدر کی نماز کے حوالے سے ہے. اگر شب قدر کی نماز کے حوالے سے تھوڑا شب قدر کی جس طرح میں بتایا کہ 2 رکعت جو ہے نا نماز پڑھنی ہے، اس طریقہ کار یہی ہے جس طرح آپ صبح کی نیت کرتے ہیں. 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اس میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جو شب کی ہے. لیکن اس کے علاوہ آج جو ہیں وہ ہدایت ٹی وی پر لائیو اعمال بھی آج لائیو جو انشاءاللہ لائیو 12 بجے کے بعد لائیو اعمال بھی کرائے جائیں گے. ٹاپک پر دوبارہ آتے ہیں. آج ہم نے شب قدر کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. آج 23ویں کی شب ہے اور احتمال یہی ہوتا ہے کہ یہی شب قدر ہے. اس پر آپ نے گفتگو کی. تو اعتکاف کا بھی آج کل زمانہ ہے. اعتکاف جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں، پہلے تو ان کے لیے کچھ کہیں، اس کے علاوہ جو لوگ نہیں جانتے کہ اعتکاف کیا چیز ہے ان کو بتائیے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف، ہمارے ہاں بھی مساجد میں بعض بیٹھتے ہیں. اعتکاف ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑی فرصت ہے، ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں انہیں توفیق دے. اور یہ اعتکاف بیٹھنا بذات خود ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوا کرتی ہے. اور جہاں تک ہے اعتکاف 10 دن کوئی ضروری نہیں ہوتے ہیں بیٹھنا، بلکہ 3 دن بھی انسان اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. منیمم جو ہے 3 ڈیز ہوتا ہے اور ہر تیسرے دن پھر واجب ہو جاتا ہے. ویسے بذات خود جو ہے نا اعتکاف مستحب ہے، مستحب ہے اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے. چلیں اس پر بات کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، میں خالد محمود بات کر رہا ہوں روشڈیل سے. جی خالد بھائی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہاں جی میرا سوال ہے علامہ صاحب سے ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے. جی. تو قرآن پاک تو وحی کی صورت میں تدریج نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ. تو یہ اس کی کیا تفسیر ہے، یہ جو کہ قرآن پاک ہم نے رمضان کے مہینے میں جو نازل ہوا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں. جی آپ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ. اس پر ہم نے بہت دفعہ گفتگو کی بھی ہے، لیکن آج پھر اس پر آپ بات کر دیجیے گا. تو اعتکاف اصل میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اعتکاف ایک عبادت کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک شعبہ ہے، ذریعہ ہے. انسان دنیا سے کٹ کر اس ایک کی طرف جو لو لگاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اور یہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، جامع مسجد میں اعتکاف ہوا کرتا ہے. اس میں روزہ شرط ہوتا ہے. یعنی اس اعتکاف کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور تینوں دن روزے میں رہنا چاہیے. اگر کوئی فرد روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی خاتون روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ کیا ہے کہ وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور ہر تیسرا دن اعتکاف میں وہ واجب ہوا کرتا ہے. اگرچہ بذات خود اعتکاف مستحب ہے، لیکن مثلا جس طرح اس کی مثال سلام جو ہے نا کہنا بذات خود مستحب ہے، جواب دینا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا مستحب ہے. اس کے بعد جو ہے نا سننا جو ہے نا وہ لازمی ہے. اسی طرح یہ جو اعتکاف ہے بذات خود مستحب. اعتکاف البتہ بعض واجب بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی نظر کرے تو اعتکاف واجب بھی ہو سکتا ہے. کسی نے قسم کھائی ہے اعتکاف کے سلسلے میں تو پھر واجب ہو سکتا ہے. تو اعتکاف کی جو ہے نا وہ 2 قسمیں، واجب بھی ہے مستحب بھی ہے. لیکن واجب و یہ مستحب ہو ہر تیسرے دن اس اعتکاف کا واجب ہوا کرتا ہے. یہ جامع مسجد میں جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے. اعتکاف کی نیت ہوتی ہے جس طرح نماز کی نیت ہوتی ہے، اس طرح جو ہے نا اعتکاف کی نیت ہوا کرتی ہے.
رات کے ٹائم جاتا ہے تو کیا اسی ٹائم وہ نیت کر سکتا ہے؟ لیکن صبح کی اذان سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر مثلا آج اگر بیٹھا ہے تو تیسرا جب دن آئے گا تو تیسرے دن پہ جو ہے نا واجب ہوتا ہے, اور شام جو غروب ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ اینڈ ہوا کرتا ہے افطار کے بعد. تو یہ ہے کہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ اعتکاف بیٹھا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے گویا 2 حج کر لیے ہیں, 2 اس نے عمرہ کو اسے اللہ سبحانہ و تعالی ثواب دیا کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان اعتکاف سے حاصل کرتا ہے, کہ جب اعتکاف میں ظاہر اس کی اپنی الگ شرائط ہے, مسجد کے اندر ہی اسے رہنا ہے سوائے ضرورت کی حد کے, اس سے ضرورت سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں باہر نہیں جا سکتا ہے. وہ کو بیمار ہو گیا ہے, بیماری کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی ہے اس کے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ضرورت مثلا وضو کرنا ہے, اس وضو طہارت کے لیے تو جا سکتا ہے باہر ظاہر. تو لیکن اس کے علاوہ وہ اب مثلا ان کی بیوی آ گئی ہے, بچے آ گئے ہیں, وہ نہیں, اب اس سے جو ہے نا کٹ گیا ہے دنیا سے المال والبنون, یہ ساری چیزیں نا فون کے اوپر آج کل, چونکہ فون ایسی بیماری ہے آ گئی ہے کہ وہ ایک آپ گھر کے چلے جائیں افراد تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا فون کے اوپر جو ہے نا شروع ہوتا ہے, یعنی جو کنورسیشن ہے اس کو کل کرنے کا ایک ذریعہ یہ فون اس وقت جو ہے بن چکا ہے. آپ وہاں کے اوپر جو ہے نا فونوں کے اوپر میسیج پہ چڑھانا, میسیج کرنا, ان چیزوں سے جو ہے نا اس کو ظاہر ہے کہ پرہیز کرنا ہوگا, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو فیس بک پر جو ہے نا فیس بک کے اوپر چڑھا ہوا ہے یا واٹس ایپ کے اوپر میسیج اس سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, یہ جائز نہیں ہے. فون کا استعمال جائز نہیں ہے, فون کا استعمال کر سکتا ہے اگر وہ ضرورت ہے اس کو, لیکن اس طرح واٹس ایپ نہیں, اس طرح جو ہے نا نہیں اس طرح نہیں, اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل خلوت ہے, یعنی اعتکاف میں خلوت ہے, اور اس اپنے معشوق کے ساتھ خلوت ہے, اس اپنے محبوب مطلق کے ساتھ خلوت ہے. دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر اس ایک کے سائے میں آنے کا نام جو ہے اعتکاف ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے متعلق بیوی سے بھی اس طرح جو ہے نا ہم کھلے الفاظ میں جو ہے نا بات نہیں کر سکتا ہے, نہ کھلے الفاظ کے ساتھ دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, ممکن ہے ایک مسجد میں بیوی کھانا پہنچانے کے لیے آئی ہے, ٹھیک ہے, آرام سے جو ہے نا لے لے, ٹھیک ہے, چلے, ہاں جی اب کیا ہو گیا تو پھر یہ ہو گیا, تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ اعتکاف کے دوران جائز نہیں ہے. فضولیات جو ہے نا نہیں کر سکتے. وہ آتے ہیں, فرض کیے کہ 3-4 آدمی ایک جو ہے نا کیمپ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں جی فلاں جگہ تو یہ ہو رہا ہے, تو فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, تو کسی کی باتیں غیبت تہمت ان چیزوں سے جو ہے نا وہ نہیں, کسی کے متعلق بات نہیں کر سکتے, دنیا کے متعلق بات نہیں کر سکتا. غیبت تہمت کی تو بات ہی الگ ہے, دنیاوی امور کے سے کٹ گیا تو پھر دنیا کی بات کیا کرے. ہاں, لیکن یہ نہیں ہو کہ اعتکاف میں بھی ٹائم پاس کرنے کی بات آنی چاہیے. یہ ٹاپک ہم کل بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ارکان اعتکاف اور اس کی شرائط, محرمات اور اعمال جو ہیں اعتکاف کے, ان پر مزید بھی بات کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے کہ لوگوں کو تشویق ہو کہ وہ اعتکاف بیٹھنے سے, میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ اعتکاف, بوڑھے تو ویسے ہی فارغ ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں, انہوں کو بھی بیٹھنا چاہیے بجائے اس کے کہ جو ہے نا گھر میں بیٹھیں تو مسجد میں بیٹھیں, اور زیادہ جو ہے نا وہ اچھا ہے ان کے لیے, بہت اچھی چیز ہے. تو وہاں پہ جا کے عبادت کریں, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, اور یہ سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہر عشرہ جو ہے نا پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے, اعتکاف بیٹھا کرتے تھے, اور یہ معصومین علیہ السلام ہے, سید الشہداء اعتکاف, ایک بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھے تھے, اور ایک آدمی جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس, تو فرمایا کہ یہ لے لو, اور میرے بھائی کے پاس بھی جانا, وہاں پہ بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے نا وہ بھی آپ کی مدد کریں گے. تو کہا کہ مولا جی تو چاہتا تھا, ظاہر ہے کریم اہل بیت ان کے پاس, لیکن وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں کس طرح جا کے, فرمایا کوئی بات نہیں ہے, لوگوں کی حاجتوں کی جو ہے نا وہ برابری اعتکاف کی حالت میں کوئی معنی نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں تم اگر ان کے پاس جاؤ تو مجھ سے 2 برابر تمہیں عطا کریں گے. تو یہ جو ضروریات کی چیزیں یعنی مشکل کشائی ہے, حاجت روائی ہے, یہ اعتکاف کے سلسلے میں خلل جو ہے نا وہ نہیں ڈالتی. اگر ایک مثلا مجبور آ گیا ہے, معذور افراد آ گیا ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, اور واقعاً جانتا ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں ہے, تو یہ خواہ مخواہ جو ہے نا منہ باندھ دے کہ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے,
تو ایک اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہوں تو نہیں ایسے دوران. چلیں اس پر بات ہوتی رہے گی، لیکن ایک سوال ہے جو خالد بھائی نے کیا تھا روچڈیل سے، کہ سورہ بقرہ میں جو یہ آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ یہ بتدریج نازل ہوا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ قلب پیغمبر پہ گاہے بگاہے نازل ہوا ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا دیکھیں ہم 2 دفعہ پہلے بھی جواب دے کہ قرآن نہیں سنا ہو کوئی بات نہیں، اب تیسری دفعہ جتنی مرتبہ بھی جواب دیا جائے اتنے دفعہ ثواب ہوتا ہے. یعنی سوال کرنا بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے. جی. یعنی اچھا سوال جو ہے حسن السؤال نصف الایمان، جس طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اچھا سوال کرنا بذات خود آدھے علم کے اوپر دلیل بنا کرتا ہے. اچھا سوال کیا انہوں نے، 2 دفعہ ہم پہلے جواب چکے ہیں، اب تیسری دفعہ دیں گے. اس کے بعد بھی آئے گا تو اب بعد میں ہم جواب دیں گے. ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. فرماتی ہیں جتنی دفعہ کو تم سے پوچھی اتنی دفعہ تم جواب دیا کرو. اور ایک خاتون آئی، ایک سوال ایک کرنا تھا تو ان نے دوسرا کیا، تیسرا سوال کیا، چوتھا سوال کیا، 10 سوال کیے، تو آخر میں شرمندہ ہو کے کہتی ہے کہ بنت رسول میں نے بہت زحمت دی ہے اور میں تو ایک سوال کرنے کے لیے. فرمایا نہیں تم نے بہت اچھا کیا ہے. تم کیا کسی کو اگر ایک دن کی مزدوری کے مثلا جو ہے نا وہ اتنی دی جائے کہ زمین تا آسمان ہیرے جواہر سے بھرے ہوئے سارے جو ہے نا اس کو عطا کر دیے جائیں تو وہ کیا خستہ ہوتا ہے؟ کیا اس میں خستگی آتی ہے؟ کیا اس میں تھکان آتی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ یہی حالت ہوتی ہے کہ جب کوئی سوال کا جواب دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا اجر دیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے جو بابا ہیں نا، ان کی امت کے علماء کی اللہ نے جو شان قرار دی ہے، اللہ انہیں قیامت کے دن اتنا، علماء سے مراد ہم لوگ فقط نہیں ہوتے ہیں، آپ لوگ سے بھی کوئی سوال پوچھے اور آپ لوگ جواب دیں تو بھی آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس جواب میں شامل ہیں. تو فرماتی ہیں کہ اللہ انہیں قیامت کے دن جو ہے نا وہ تاج پہنائے گا اور انہیں سب پتہ چلے گا کہ یہ امت محمدی کے علماء آ رہے ہیں کہ جن کے جس طرح آپ لوگ جو ہیں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، یعنی ان کا ایک خاص شان کے ساتھ جو ہے نا وہ قیامت کے دن استقبال کیا جائے گا. تو سوال کرنے میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہوتی. اور جتنی دفعہ بھی اس کا ہم جواب پہلے دے چکے ہیں. دیکھیں قرآن کے جو ہے نا انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہ جو سورہ بقرہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. یہ جو قرآن کو نازل کیا گیا، دیکھیں یہی جو سورہ جو ہے نا وہ انا انزلنا ہے، اس میں بھی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے پھر اس جو ہے نا ماہ مبارک رمضان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے، اور اس آیت میں جو ہے نا اسپیسیفکیشن دے دی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہم نے نازل کیا ہے. یہ جو شب قدر میں نزول ہوا ہے قرآن کا، اس کو قرآن کے نزول کو کہتے ہیں دفعی، دفعتاً یک بارگی جو قرآن کا نزول ہے قلب پیغمبر اسلام پر ہوا ہے. جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں، یہ یاد رکھیں، جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں، خواہ وہ صحف ابراہیم ہو، خواہ وہ صحف موسیٰ ہوں، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ زبور ہو، خواہ وہ انجیل ہو، یہ ساری کی ساری ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں. کیا ہے؟ ہر نبی کے قلب مطہر پہ یہ قرآن کو نازل کیا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے قلب مطہر پہ نازل ہوا ہے. یہ سارے کا سارا کل قرآن کا علم کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جو 23 سال آپ نے دوسرا جو حصہ ہے کہ 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ سفر میں ہوا، حضر میں ہوا، صورتیں مکی ہیں، صورتیں مدنی ہیں، یہ جو ہے نا وہ مجمل ہے، یہ مقید ہے، یہ راسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ محکم ہے، یہ ساری آیتیں ہم لوگوں کی اس تربیت کے لیے ہوا کرتی ہیں، چونکہ ہم لوگوں کے سلسلے میں ہیں. جو وہ ٹائم آتا رہا، جس طرح استاد اپنی کلاس والوں کو ایک ایک سبق پڑھاتا ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام بھی جو ہے نا وہ ایک ایک سبق ان کو پڑھاتے گئے، اور اس نزول کے اعتبار کے ساتھ کہ مکی ہے تو مدنی ہے، اس طرح سے یہ تدریجی اس طرح جو انہوں نے جو ہے نا گریجولی جو ہے نازل ہوا ہے. آخر میں ایک
2 سیکنڈ میں اگر جاوید جو مرحوم اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے ان دماغات کو اپنی عبادت شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ بحق کے بیمار کربلا نصیب فرمائے. ہم سب کے مرحومین اور بالخصوص عزیز جاوید مرحوم اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جوار رحمت جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, اور ان کے جتنے پسماندگان ہیں لواحقین ہیں والدین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے, اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. بہت شکریہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.